ذرا سیاسی بات کرتے ہیں کیونکہ سیاست میں بھی میچ جو ہیں مختلف قسم کے T20 ون ڈے ٹیسٹ سیریز جاری رہتی ہیں۔ بلاول بھٹو پیپلز پارٹی کے چیئرمین، انہوں نے اپنی الیکشن کیمپین شروع کر دی ہے اور اب وہ الیکشن کمیشن سے کہہ رہے ہیں 90 روز میں صحیح، 100 روز میں صحیح، 120 روز میں صحیح، تاریخ تو دے دیں۔ اب وہ یہ کہتے ہیں جی ہمارے اتحادی جو ہیں وہ بھاگ رہے ہیں الیکشن سے، لیکن ہم میدان میں اور ہمارا مقابلہ ممی ڈیڈی جو پالیٹکس کرتے ہیں ان لوگوں سے۔ ظاہر آپ سمجھ گئے کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، تو کیا کہہ رہے ہیں بلاول، دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا جی، تو اب یہ دیکھ لیجئے کہ یہ صورتحال ہے اور ظاہر ہے کہ اب مجھے لگ رہا ہے کہ ایک پراپرلی اب آہستہ آہستہ مہم شروع ہوگی اور آہستہ آہستہ اتحادی ابھی تو دور گھر ہونا کے شروع ہو اندر جائیں گے۔ ہی بٹوارا سا کچھ نظر آ رہا ہے، اب ابا کچھ کہہ رہے ہیں، بیٹا کچھ کہہ رہا ہے۔ ہاں جی، اب یہ دیکھیں نا کہ موقف کی مخالفت بھی ہو رہی ہے یہاں پر۔ آصف علی زرداری کا موقف کچھ اور تھا، لیکن بلاول کہتے ہیں کہ 90 دن میں الیکشنز ہونے چاہیے اور کسی کی کوئی اور رائے ہے تو میرے سامنے رکھ سکتا ہے، گھر کے معاملات پر صدر زرداری کی باتوں کا پابند ہوں، سیاسی معاملات پہ نہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ ایک تذکرہ بھی جو انہوں نے کر دیا ہے۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ کرپشن اور نااہلی کے مجموعے کا نام پیپلز پارٹی ہے۔ ابا کہہ رہے ہیں پہلے حلقہ بندیاں پھر انتخابات، اور بچہ کہہ رہا ہے 90 روز میں انتخابات ہونے چاہیے۔ دونوں نورہ کشتی کھیل رہے ہیں اور عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور نااہلی اس کا کمبینیشن ہے پیپلز پارٹی۔ ابا کہہ رہے ہیں پہلے مردم شماری کے مطابق حلقہ بندیاں ہونی چاہیے پھر انتخاب ہونا چاہیے، بچہ کہہ رہا ہے 90 دن میں انتخاب ہونا چاہیے۔ دونوں نورہ کشتی، دونوں دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اس طرح سے لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، اب سندھ کے عوام سمجھ گئے، جان گئے، پہچان گئے کہ یہ پارٹی ایک کرپٹ پارٹی ہے۔ حبیب بھائی ہمارے عوام کی خدمت کرنے والے آدمی تھے۔ آئی جی سندھ اور ڈی جی رینجرز سے بھی میرا مطالبہ ہے کہ قاتلوں کو گرفتار کیا جائے۔ سندھ میں بجلی چوروں کے خلاف کارروائی شروع کرنی ہے، بینیر آباد جس کا پرانا نام نواب شاہ ہے وہاں سے آغاز کریں تو سنجیدگی پتہ چل جائے گی۔ اچھا، بلاول نے کافی تنقید کی ایم کیو ایم پر بھی اور پی ٹی آئی پر بھی، اور ایم کیو ایم کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں پہلے وہ بلدیاتی الیکشن سے بھاگے، اب وہ جنرل الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، اور میں نے تو بڑی ان کی کہہ رہے ہیں بس پاؤں پڑنے کی رہ گئی تھی بات، ورنہ میں نے ہر طریقے سے ایم کیو ایم سے کہا تھا کر لو الیکشن میں مقابلہ بلدیاتی الیکشن میں، لیکن یہ کیا سلسلہ ہے، ذرا اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ ایم کیو ایم سے امین الحق صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ امین الحق صاحب بتائیے گا، بڑی آپ پہ تنقید پیپلز پارٹی کرتی ہے کہ آپ لوگوں کا ڈیسیجن غلط تھا، آج بھی وہی کہتے ہیں جی جس طرح ہم نے لندن سے کاٹا صفایا کیا ایسے ہم جنرل الیکشن میں پھر سے آپ کا مقابلہ کریں گے، اور دیکھیے گا آپ لوگوں نے جو اسپیس خالی کی ہے نا اس اسپیس کو ہم کیسے اون کرتے ہیں، تو واٹ ڈو یو سے ٹو دیٹ؟ صدف، میرا خیال ہے کہ بلاول بھٹو صاحب یا پیپلز پارٹی کے ٹاپ لیڈرشپ جو ہے غالباً خیالی دنیا میں رہتی ہے، انہیں ایم کیو ایم کا شاید بیک گراؤنڈ کا پورا اندازہ نہیں ہے۔ پچھلے میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے تقریباً 4 دہائیوں سے شہری سندھ میں جب جب الیکشن ہوا ہے، چونکہ ایم کیو ایم عوام کے دلوں میں رہتی ہے، اس لیے ہر الیکشن میں جیسے کہتے ہیں شہری سندھ کے عوام نے ایم کیو ایم کا ساتھ دیا، بھاری اکثریت سے کامیاب کیا۔ اگر اسی طریقے سے 1970 سے لے کر 2018 تک کا ٹریک ریکارڈ پاکستان پیپلز پارٹی کا دیکھتے تو کیا نظر آتا ہے کہ 70 سے لے کر 2018 تک شہری سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کبھی بھی کامیاب نہیں ہوئی ہے، حتیٰ کہ 2018 کا الیکشن ہو، 2013 کا الیکشن ہو جو ابھی حال فی الحال ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں اس میں بھی 3 سیٹیں ہیں، 4 سیٹیں زیادہ قومی اسمبلی کی شہری سندھ سے پیپلز پارٹی حاصل نہیں کر سکی ہے۔ جہاں تک ایم کیو ایم کا میں سمجھتا ہوں بلدیاتی الیکشن بائیکاٹ کا تھا، تو ایم کیو ایم نے اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کیا۔ ایم کیو ایم کا کیا مطالبہ تھا کہ ڈی لمیٹیشن کے طور پہ کراچی کی سیٹیں جو 2010 میں 210 میں بلکہ لگ بھگ 275 کے لگ بھگ اور 300 کے لگ بھگ ہونی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم نے مطالبہ کیا اور ایم کیو ایم نے اصولی فتح حاصل کی۔ کیا کہ بالآخر بعد میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ایم کیو ایم کے موقع کو تسلیم کیا اور غالباً 53 یو سی اور کراچی میں بنانے کی بات کی ہے۔ یقیناً ایم کیو ایم کی کامیابی تھی، اور پھر جب ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کیا تو شہری سندھ کے عوام نے کیا کیا، کراچی ہو یا حیدرآباد ہو، کہیں پہ 7%، کہیں پہ 8% اور کہیں پہ 9% پولنگ ہوئی ہے۔ ہاں، جب ایم کیو ایم کی بائیکاٹ، ایم کیو ایم کے 3 بائیکاٹ کا ریکارڈ ہے، میرا حال ہے کہ صدف آپ کو یاد ہوگا کہ غالباً کہ 1993 میں ایم کیو ایم نے قومی اسمبلی کا بائیکاٹ کیا تھا، صوبائی اسمبلی کے 2 دن کے بعد الیکشن ہوا، ایم کیو ایم نے وہاں کامیابی کئی طرح کے ہیں نا، ایک تو بائیکاٹ جو یہاں پر رہ کے آپ لوگ کر لیتے ہیں، ایک بائیکاٹ جس کی کال کہیں اور سے آتی ہے، تو دونوں میں فرق تو ہوتا ہے اور عوام بھی اس پہ ریئیکٹ اسی طرح سے کرتے ہیں۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم پاکستان ایک ہے، اور جو بائیکاٹ تھا میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کی اپیل پہ بائیکاٹ کیا گیا تھا، اور پھر دیکھیے کہ اس بائیکاٹ کے بعد اگر میں پچھلے 1 سال کو بھی ٹریک ریکارڈ نکال لیتا ہوں
کہ جب اس شہر کے مختلف صنعتی بڑے صنعتی اداروں میں سی بی آئی کے الیکشن میں تو کامیاب کون ہوا ہے؟ آپ کے سامنے کے پی ٹی کی مثال ہے، آپ کے سامنے پورٹ قاسم کی مثال ہے، کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی مثال ہے، اسی طریقے سے پاکستان سودی کی، اور ابھی آج سے 4 مہینے پہلے غالباً کے ڈی اے میں سی بی آئی کے الیکشن پر ان تمام جگہوں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ایم کیو ایم پاکستان کی سی بی آئی نے شکست دی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ شہر کا سینٹیمنٹ ایم کیو ایم کے ساتھ موجود ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہر گزرتے دن کے ساتھ ایم کیو ایم تنظیمی طور پر بہتری کی طرف جاری ہے۔ پہ اپنی پرفارمنس کی بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں جی، انہوں نے بالخصوص حیدرآباد کا بڑا ذکر کیا کہ ہم نے وہاں بڑا کام کیا، اور جب ایم کیو ایم تھی تو وہ صرف کچرے پر سیاست کرتی تھی۔ ساتھ ہی وہی کہہ رہے ہیں آپ ان لوگوں میں شامل ہیں جو پہلے تو بلدیاتی سے بھاگے، آپ جنرل الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، بیکاز پرفارمنس آپ کی کچھ نہیں تھی۔ کیا آپ عوام کو کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ خود پاکستان پیپلز پارٹی کرپشن کی بادشاہ ہے، اور نہ صرف یہ کہ پاکستان کے عوام بلکہ بالخصوص شہری سندھ کے عوام تو ہمیشہ ریجیکٹ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ایم کیو ایم اپنی کارکردگی پر، ایم کیو ایم اپنے اصولوں پر، ایم کیو ایم اپنے جو مینیفیسٹو اس کے بنیاد پہ الیکشن لڑے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ جس طرح ماضی میں شہری سندھ کے عوام ایم کیو ایم کے ساتھ تھے، انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے الیکشن میں ہر گزرتے دن کے ساتھ، بلکہ آپ کو تو میرا خیال ہے کہ صدف اور آپ اشفاق آپ یہ دیکھیں کہ ایم کیو ایم وہی سیاسی پارٹی ہے جس نے کراچی سے 3 قومی اسمبلی کے کینڈیڈیٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ ہم ہر روز، یس آئی ریپیٹ، ہر روز مختلف علاقوں کے اندر جا کر جنرل ورکر اجلاس کر رہے ہیں، سب یونٹ کے اندر اجلاس کر رہے ہیں، الیکشن آفیسر کا اوپننگ کر رہے ہیں، یونٹ آفیسر کا اوپننگ کر رہے ہیں۔ ہم تو گراؤنڈ پہ موجود ہیں، عوام کی آواز میں آواز ملا کر ان کی بات کر رہے ہیں۔ چلیں جی، تھینک یو سو مچ امین الحق صاحب فار بینگ ود اس۔